اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، 30 جون 1974 وہ عظیم دن ہے کہ جس دن پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی۔ ممبر قومی اسمبلی، پارلیمانی لیڈر جمعیت علماء پاکستان و صدر جمعیت علماء پاکستان و صدر ورلڈ اسلامک مشن قائد ملت اسلامیہ، حق و صداقت کی نشانی خان وادہ سیدنا صدیق اکبر کے عظیم سپوت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ نے عظیم قرارداد پیش کی۔ 22 ممبران قومی اسمبلی نے اس قرارداد پر دستخط کی، جو کہ بعد میں ان کی تعداد 37 ہو گئی۔ یہی قرارداد آگے چل کر مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیے جانے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس قرارداد پر نیشنل عوامی پارٹی کے افراد نے بھی دستخط کیے۔ جمعیت علماء اسلام کے قومی اسمبلی کے ممبر مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولوی عبدالحکیم صاحب نے قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ کی اس قرارداد پر دستخط نہیں کیے۔ ناظرین و سامعین، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں قرارداد کا وہ متن جو قائد ملت اسلامیہ حق و صداقت کی نشانی شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ نے قومی اسمبلی میں کارروائی کے لیے پیش کی۔ ہرگاہ کی یہ ایک مسلمہ حقیقت کہ قادیان کے مرزا غلام احمد قادیانی نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نیز ہرگاہ کے نبی ہونے کے بعد جھوٹے اعلان میں قرآنی آیت کو جھٹلانے اور جہاد کو ختم کرنے کی کوشش اسلام کے بڑے بڑے احکامات کے خلاف غداری تھی، نیز ہرگاہ ہے کہ وہ سامراج کے پیداوار تھے اور اس کا واحد مقصد مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنا اور اسلام کو جھٹلانا تھا، نیز ہرگاہ کی پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار، چاہے وہ مرزا غلام احمد مذکور کی نبوت کا یقین رکھتے ہوں یا اسے اپنا مسلح یا مذہبی رہنما کی صورت میں گردانتے ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہے، نیز ہرگاہ کے ان کے پیروکار چاہے انہیں کوئی بھی نام دیا جائے، مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر اور اسلام کا ایک فرقہ ہونے کا بہانہ کر کے اندرونی اور بیرونی طور پر تخریبی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، نیز ہرگاہ کے عالمی مسلم تنظیموں کی ایک کانفرنس جو کہ مقدس شہر مکہ مکرمہ میں 6 اور 10 اپریل 1974 کے درمیان منعقد ہوئی، جس کا دنیا بھر کے تمام حصوں کے 144 مسلمان تنظیموں اور اداروں کے وفود نے شرکت کر کے متفقہ طور پر رائے ظاہر کی۔ قادیانی اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ایک تقریبی تحریک ہے جو کہ اسلامی فرقہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اب اس اسمبلی کو یہ اعلان کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار، انہیں چاہے کوئی بھی نام دیا جائے، مسلمان نہیں۔ یہ کہ قومی اسمبلی کا ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تاکہ اس اعلان کو مؤثر کے لیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے احکام واضح کرنے کی خاطر آئین میں مناسب و ضروری ترمیمات کی جائیں۔ قرارداد اسمبلی میں غور و فکر ہونے کے بعد پوری اسمبلی کو ایک خصوصی کمیٹی میں تبدیل کر دیا، نیز چند لیڈروں پر مشتمل ایک رہبر کمیٹی بنائی گئی جس میں قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ، پروفیسر غفور احمد، مفتی محمود وغیرہ شامل تھے، اور حکومت کی طرف سے عبدالحفیظ پیرزادہ اور مولانا کوثر نیازی شامل کیے گئے تھے۔ 30 جون 1974 کے بعد مسلسل اجلاس شروع ہوئے اور قراردادوں پر غور کرنے کے لیے 7 مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ اسی اثنا میں قادیانی ربوہ گروپ اور لاہوری گروپ کے سربراہوں کا ایک خط کمیٹی میں پیش کیا گیا، جس میں مرزا ناصر احمد ربوہ گروپ نے اور لاہوری گروپ کے سربراہ صدر الدین لاہوری نے اپنی صفائی پیش کرنے اور اپنا عقائد کی وضاحت کے لیے حاضری کی اجازت مانگی۔ کمیٹی نے خوشی سے اجازت دے دی۔ مرزا ناصر احمد
ایک محضر نامے کے ساتھ جو کہ 180 صفحات پر مشتمل تھا حاضر ہوا۔ خدا کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھیے۔ جس وقت مرزا نے محضر نامہ پڑھنا شروع کیا، اس بند ایئر کنڈیشن کمرے کی چھت کے پنکھے سے ایک پرندے کا پر جو کہ غلاظت سے بھرا ہوا تھا سیدھا اس محضر نامے پر گرا، جس پر وہ چونک پڑا اور کہا آئی ایم ڈسٹربڈ۔ سارے اراکین اسمبلی یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور حیران تھے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چیز اوپر سے اس طریقے سے گرے۔ بہرحال محضر نامہ پڑھا گیا۔ اس پر کمیٹی کے علماء اور دیگر افراد نے سوال نامہ مرتب کیا اور علماء اہل سنت کی طرف سے محضر نامہ کا جواب دیا گیا۔ سوالوں کی تعداد طویل، تقریباً 75 سوالات صرف شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اظہری، مولانا سید محمد علی رضوی اور مولانا ذاکر صاحب کی طرف سے پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور سوالات بھی دیگر اراکین کی طرف سے پیش ہوئے اور کل تقریباً 170 سوال کیے گئے۔ سوالات لکھ کر اسمبلی کے سیکریٹری کو دیے گئے اور ان سوالات کو پوچھنے کی ذمہ داری اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار کے سپرد کی گئی۔ مسلسل 11 روز تک مرزا ناصر سے جرا ہوتی رہی اور سوال اور جوابی سوال کیا جاتا رہا۔ مرزا کو صفائی پیش کرتے کرتے پسینہ چھوٹ جاتا اور وہ آخر تنگ ہو کر کہہ دیتا کہ بس اب میں تھک گیا ہوں۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں 50 سے زائد گلاس پانی کے مرزا ناصر پیتا تھا۔ اسے گمان نہیں تھا کہ اس طرح عدالتی کٹہرے میں بٹھا کر جرا کی جائے گی۔ سوالات اور جرا کی کارروائی پوشیدہ رکھی گئی۔ اتنی بات ضرور تھی کہ وہ اپنا عقیدہ خود اراکین اسمبلی کے سامنے بیان کر گیا اور اس بات کا اعلان کر گیا کہ مرزا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسیح موعود امتی نبی ہے۔ معاذ اللہ، جن اراکین اسمبلی کو قادیانیوں کے متعلق حقائق معلوم نہیں تھے، انہیں بھی معلوم ہو گئے کہ دراصل یہ لوگ کافر، مرتد اور دار اسلام سے خارج ہیں۔ جس طرح ان قادیانیوں نے قرآن و حدیث کی توسیع اور منمانی تشریح کی ہے، مرزا ناصر مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال و عبارتوں کی وضاحت کر رہا تھا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ مشن میں کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ اور زیادہ ذلیل و رسوا ہوا۔ نئی تہذیب اور تعلیم کے لوگ جو مذہبی مسائل کو دقیہ نوشی شمار کرتے ہیں اور اس مسئلے کو خالص فرقہ وارانہ شیعہ سنی یا وہابی کا مسئلہ سمجھتے تھے، وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ لوگ ایک الگ مذہب کا پرچار کر رہے ہیں اور یہ اسلام کے خلاف ایک زبردست سازش ہے۔ قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد درانی صدیقی علیہ رحمہ، شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، مولانا سید محمد علی رضوی، ضعیفی اور علالت میں مولانا ذاکر صاحب نے جو کردار ادا کیا، وہ تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف سے لکھی جانے کے قابل ہے۔ قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد درانی نے ان 3 ماہ کے دوران پنجاب کے علاقوں میں تقریباً 40,000 میل کا دورہ کیا اور عوامی رائے کو ہموار کیا۔ آپ قائد ملت اسلامیہ کی اس جہد مسلسل نے بالآخر کام کر دکھایا اور پھر آج کے دن یعنی 7 ستمبر 1974 کو امت کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا کہ قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو بھیانک شکست ہوئی اور متفقہ طور پر قومی اسمبلی کے فلور پر قادیانیوں، مرزائیوں، لاہوریوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور آج بھی اہلیان پاکستان اس دن کو یوم فتح مبین کے نام سے مناتے ہیں اور انشاءاللہ تا حیات مناتے رہیں گے۔ آئیں ہم یہ عہد کریں کہ ہمارے بزرگوں کی اس عظیم کامیابی پر اور اس قانون پر تا دم حیات پہرے داری کرتے رہیں گے اور پاکستان میں قانون کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ و خیرہ۔